اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ فرما دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں میں سے میں پہلی مرتبہ تھوڑا ہی آیا ہوں، اور نہ ہی میں تجربوں سے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور نہیں ہوں میں مگر کھلا ڈرانے والا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بھلا بتلاؤ تو صحیح، اگر وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کے ساتھ کفر کر بیٹھے، اور بنی اسرائیل میں بالکل اسی طرح ایک گواہی دینے والا گواہی دے چکا ہے، اس نے تو یقین کر لیا تھا اور تم بڑے بننے لگ گئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو راہ ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 10 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے، ارشاد ہوا قل، اے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، چونکہ اس سے پہلے یہود و نصارہ یہاں پر اس خطے میں بہت آباد تھے، اور مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے یہاں پر یہودیوں کی بہت بڑی آبادی موجود تھی۔ آج تک یہودی اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں، اور آج تک وہ اس بات پر بضد ہیں کہ مدینہ منورہ کی جو سرزمین ہے یہ یہودیوں کی سرزمین ہے، اور آج تک ان کا دعویٰ اسی بات پر ہے کہ ایک وقت آئے گا جسے وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، دجال کا، اور اب تک وہ آوازیں اب لگا رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا اب آنے والا ہے، اور اس کے بعد ہم مدینہ منورہ کی سرزمین پہ حملہ کریں گے اور اپنی زمینیں واپس لے لیں گے، اپنا یہ حصہ واپس لے لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، فرمایا پوری دنیا پر روئے زمین پر ہر شہر میں دجال جائے گا، لیکن 2 شہروں میں دجال نہیں آ سکے گا، ایک مدینہ طیبہ میں نہیں آ سکے گا، ایک مکہ معظمہ میں نہیں آ سکے گا۔ سرکار نے پہلے ارشاد فرما دیا، اس پر پورا ایک جمعہ کا خطبہ بھی ہے، میرا یہ ریکارڈ پر موجود ہے، وہاں پہ تفصیل سے یہ بات سنی جا سکتی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ آج بھی یہ بات ان کے ذہنوں سے نکلی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہاں مسجد نبوی شریف اپنا تعمیر ہے، یہ گھر بھی یہودیوں کے پاس تھے، دائیں بائیں سے جو گھر خریدے گئے یہ بھی پہلے یہودیوں کے پاس تھے، اور باقاعدہ یہ جو زمین ہے مسجد نبوی شریف والی ایک یہودی سے لی گئی تھی، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ادا فرمائے تھے۔ ایک پوری ہسٹری ہے، اس پر باقاعدہ طور پر ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، مل جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے کئی رسول اور نبی آ چکے ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں میں کئی نبی اور رسول آ چکے ہیں، بنی اسرائیل میں بے پناہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ آپ ان سے فرمائیے ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں آیا کہ میں جس رسالت کی بات کرتا ہوں، میں جس نبوت کی بات کرتا ہوں، میں جس لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہوں، یہ کوئی نیا جملہ آج کا نہیں ہے۔ یہاں تمہارے درمیان 1000 صدیوں سے پہلے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا جا چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک میسج سب کے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ والا جو پیغام ہے لا الہ الا اللہ والا، یہ سارے نبیوں میں ایک جیسا ہی ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول نے آ کر یہ پہلا پیغام دیا کہ لوگوں گواہی دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ما کنت بدعا من الرسل،
پیارے حبیب ان سے فرمائیے کوئی میں نیا پیغام لے کے تو نہیں آیا، کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں کہ جس کے تم نے میرا اعلان سنا ہے تو میرے خلاف ہو گئے ہو اور اس اعلان کو تم بڑا مضحکہ خیز نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، فرمایا یہ جو میں تمہارے بارے تجزیہ دیتا ہوں، تمہارے بارے میں باتیں بتاتا ہوں اور تمہارے انجام کی میں تمہیں خوشخبریاں یا وعیدیں نویدیں جو سناتا ہوں، فرمایا یہ مت کہنا کہ میں اپنے اندازوں سے اور اپنے تجربات سے یہ باتیں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کہ جناب تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا یا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور یہ میں اپنے ذاتی تجربات سے میں نہیں بتاتا، بلکہ کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، فرمایا یہ جو بھی میں باتیں کرتا ہوں میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، ترجمے کو جس انداز میں کیا جائے۔ اب اسی آیت پہ میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ دیکھیں جی رسول کو تو یہ بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس رسول سے تم مدد مانگتے ہو۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں اور چھپ بھی رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ایسے ترجمے چھاپی بھی جا رہے ہیں، اور ایک وہ ترجمہ ہے جو اس شاہ نے کیا ہے۔ اب یہ باقاعدہ طور پر یہ آیت لکھی جاتی ہے اوپر رسالوں کے اوپر، وما ادری ما یفعل بی ولا بقوم، کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور اس پر لمبے لمبے خطبے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو جناب رسول کو یہ پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو اس کو یہ کیا پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ چور کی جو چوری کے حربے ہوتے ہیں وہ گھر والوں کو پہلے بتا دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکیں۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ جہاں پر یہ آیت پڑھ کے یہ کوئی ایسی بات کی جائے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ فوری طور پر وہاں سے اٹھ جائیں، یا کم از کم اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ضرور ڈالیں۔ یہ گستاخی رسول والی بات ہے، یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ فرمائے، وہ آیت وہاں نہیں پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نامل ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ رب کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو بتائیے جس رب نے تعلیم دی ہوگی کیا اس نے کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ اور دنیا میں ہم استاد ہیں نا، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کوئی کمی نہ چھوڑیں، کل کو یہ کوئی نہ کہے بچے کو اور ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے سامعین کو یا ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہ تمہیں یہ بات کسی نے بتائی نہیں ہے، تو اس کی تو ایک انسلٹ ہوتی ہے، ساتھ استاد کی انسلٹ ہو جاتی ہے کہ اس کا استاد کوئی ایسا نالائق تھا اس نے سکھایا ہی نہیں ہے، استاد نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ جہاں استاد رب ہو، سکھانے والا رب ہو اور سیکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہاں پر نہ سکھانے والے میں کمی ہے نہ سیکھنے والے میں کمی ہے۔ جب دنیا میں ایک استاد برداشت نہیں کرتا، اور پھر ہوتا ہے بعض دفعہ استاد نے تو پڑھایا ہوتا ہے، استاد تو اچھا ہوتا ہے، استاد نے تو سکھایا ہوتا ہے، لیکن جو شاگرد ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار استاد نے تو سکھایا تھا، شاگرد بھول گیا، تو وہاں جو شاگرد کا معاملہ ہے وہ تو کمال ہے۔ اس پر بھی حوالہ قرآن سے سن لیجئے، کیونکہ ہم قرآن کے داعی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سارا عقیدہ قرآن سے، ہم قرآن سے ہی آپ کو حوالہ دے رہے ہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے پیارے حبیب ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے، آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے، نہ ملے ہم بھی ذمہ دار ہیں اس کے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے پیارے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا سکھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو جس نبی کو رب نے پڑھایا ہو اور ساتھ یہ ایک بڑا خوبصورت ایک فیصلہ کن ارشاد بھی دے دیا ہو کہ فلا تنسا، تیرا رب تجھے جو پڑھائے گا وہ تو کبھی بھولے گا نہیں، تو بتائیے اس رب نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے اور آپ کی امت کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو یہ محض ایک عقیدے کی
پلیدی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ان سے بچائے، اللہ ان سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ اور یہ محبت کا درس ہے، یہ محبت کی، قرآن بغیر محبت رسول کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور جب آپ محبت رسول میں ڈوب کر قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں نا، اس کے معنی اور اس کی تفاسیر میں گم ہوتے ہیں، اس میں آپ غوطہ زن ہوتے ہیں، یقین کیجئے میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، پھر آپ پر اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن میں کئی ایسی باتیں آتی ہیں جو کسی کتاب میں لکھی نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ یہ جتنے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ پوری جا کے گھر جا کے بیٹھ کے میں خود دوبارہ سنتا ہوں، یہ ساری میں دوبارہ سنتا ہوں، ایک دفعہ بھی نہیں، کئی بار میں دوبارہ سنتا ہوں، اور کئی اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے کسی کتاب میں نہیں ملتی، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ترجمہ نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن میں محبت کے ساتھ ڈوبتے ہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ رسول اللہ کا، چونکہ رب کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت زبان سے ادا کیا ہوا ہے، تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو ہماری راہ میں ایک قدم چلتا ہے، ہم 70 قدم اس کی طرف بڑھتے۔ آپ جب ایک محبت کے ساتھ قرآن کی جانب ایک قدم اٹھاتے ہیں نا، تو اس کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے بھی دعا کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو سینے کھولنے والا تو اللہ ہی ہے نا، رب بھی کھولتا ہے سینے، اور جب سینے کھل جاتے ہیں تو پھر علوم کہاں سے آتے ہیں یہ انسان کو پھر پتہ نہیں ہوتا، یہ مالک عطا فرما رہا ہوتا ہے، اسی کی عطا ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کا ترجمہ کیا ہم کریں گے کہ میں اپنے تجربات سے یہ تمہیں باتیں نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خود آگے فرما دیا ان اتبع الا ما یوحى الی، فرمایا میری طرف وحی کی جاتی ہے رب کی طرف سے، اور میں وحی کے ذریعے تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام بھی سن لیجیے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے پیارے نبی رسول بندے کو قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے والا سرکار کو کون ہے؟ الرحمن، اللہ ہے۔ آغاز ہی یہاں سے فرمایا رحمان سکھانے والا ہے قرآن کو۔ اچھا مولا تو نے قرآن تو سکھا دیا، تو اس میں یہ تو نہیں نا تو نے سکھایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یا ہمارے کیا معاملات ہوں گے، یا دنیا میں کیا ہونا ہے، یا حشر میں کیا ہونا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے، یہ اعتراض کر سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جناب قرآن سکھایا ہے تو قرآن میں یہ تھوڑا لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو آپ قرآن کا جواب آپ نے قرآن کی آیت سے ہی دینا ہے۔ وہ جواب آپ کیا دیں گے اسے؟ آپ اسے قرآن کی آیت سنائیں گے، جہاں جہاں بھی بھاگیں گے ہم قرآن سامنے لے آئیں گے۔ قرآن فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات دونوں جہانوں کا ہر خشک و تر کا بیان ہم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، ہم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ جب قرآن میں ہر خشک و تر آ گیا تو جس کو قرآن آ گیا، جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا، تو گویا کائنات کا خشک و تر کا سارا علم اللہ نے اس کے سینہ مبارک پر نازل فرما دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کوئی ترجمانی کرنے والا صحیح نہ ہو تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلک میں کوئی کمی ہے یا ہمارے دین میں کمی، ہمارے اسلام میں کمی، ایسا نہیں ہے۔ وہ ترجمان جو کر رہا ہے، جو ترجمانی کر رہا ہے، اس میں کہیں کمی آ رہی ہے، اسے اپنی کمی دور کرنی چاہیے۔ یہ میں نے 8-10 حوالے دیے ہیں، کوئی میں نے حدیث ابھی تک ایک بھی پیش نہیں کی، ساری میں نے کیا پیش کی ہیں؟ قرآن کی آیتیں پیش کی۔ ہاں جو آیتوں کو سننے کے بعد آیتوں کو نہ مانے اور اس کے بارے میں اس کا ذہن میں شک ہو تو اس کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت دینا یہ کسی مبلغ کا کام نہیں ہے، مبلغ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اور اللہ کا پیغام اور حق سچ کے ساتھ بتانا ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا۔ یہ رب کا اعلان ہے، قرآن میں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ سورۃ کہف میں یہ آیت موجود ہے، فرمایا ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اسے رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا میں اپنے اندازوں سے اور تجربات سے نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ کیسے بتاتا ہوں؟ قرآن کی آیات کے ساتھ۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وما انا الا نذیر مبین، لوگوں میں تمہیں کھلا ڈرانے والا، کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ کی بارگاہ سے، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ آگے فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل۔ یہ وقت ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔